حیدرآباد پولیس نے تلنگانہ کے سابق چیف سیکرٹری سومیش کمار کے ساتھ 4 دیگر افراد کے خلاف کئی کمپنیوں کے ذریعے 1400 کروڑ روپے سے زائد کی جی ایس ٹی کی چوری سے متعلق اس کام کے معاملے میں مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس کے مطابق سابق چیف سیکرٹری پر الزام ہے کہ آئی آئی ٹی حیدرآباد کی جانب سے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ڈیزائن کردہ جانچ کے طریقہ کار میں تبدیلی کے احکامات جاری کرتے ہوئے بعض کمپنیوں کی حمایت کی گئی، جس سے بے قاعدگیوں کا پتہ نہیں چل سکا۔ سومیش کمار کا نام ایف آئی آر میں کمرشل ٹیکس کے ایڈیشنل کمشنر ایس وی کاسی وشواس راؤ، ڈپٹی کمشنر حیدرآباد رورل شیو رام پرساد، آئی آئی ٹی حیدرآباد کے اسسٹنٹ پروفیسر شوبھن بابو کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔ جھارکھنڈ کے چکردھر پور ریلوے اسٹیشن کے ڈویژن کے بارمبا ریلوے اسٹیشن کے قریب ممبئی میل ایکسپریس ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی۔ فوری ملی جانکاری کے مطابق ٹرین کے 18 ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ حادثے میں 6 افراد کی شدید زخمی ہونے اور 2 افراد کی ہلاک ہونے کی اطلاعات ہے۔ غیر سرکاری ذرائع کے مطابق اس حادثے میں متعدد مسافرین معمولی طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق صبح تقریباً 3:30 بجے چکردھر پور کے قریب راجہر سومان ویسٹ آؤٹ اور چکردھر پور ڈویژن کے بارمبوا کے درمیان 1000 ہاوڑا ایس ٹی کے ڈبے پٹری سے اترنے کی اطلاع ہوئی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ ہندوستان کی ریاست کیرلا کے وینڈا میں بارش کے دوران مٹی کے تودے گرنے یعنی لینڈ سلائڈنگ کے باعث یہاں 100 سے زائد افراد پھنس گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 3 مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اب تک 19 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ ملبے میں پھنسے ہوئے افراد کو بچانے کے لیے بچاؤ راحت کاری کے کام جاری ہے۔ فضائیہ کے 2 ہیلی کاپٹر بھی مقام حادثے پر روانہ کر دیے گئے ہیں۔ چیف منسٹر پی وجین نے کہا ہے کہ تمام سرکاری ایجنسیوں کو ریسکیو آپریشن کے لیے متحرک کر دیا گیا ہے۔ ایس ڈی آر ایف ٹیم کے علاوہ این ڈی آر ایف ٹیم کو بھی جانکاری دے دی گئی ہے۔ حادثے میں زخمی 16 افراد کو علاج کے لیے میٹپڈا کے خانگی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس حادثے پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ موتیوں اور میناروں کے شہر حیدرآباد کی تاریخی چار مینار کی گھڑی کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ تجزیہ نو کے کاموں کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ چار مینار کے مشرقی سمت میں نصف قدیم گھڑی کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ نقصان پہنچنے کے باوجود گھڑی رکی نہیں بلکہ چل رہی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ کاموں کے دوران آہنی سلاخ وغیرہ کے گرنے سے گھڑی کو نقصان پہنچا۔ سوشل میڈیا پر اس گھڑی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اسمبلی آرمور پائیڈا راکیش ریڈی نے تلنگانہ اسمبلی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران انہوں نے بتایا کہ خلیجی ممالک میں کام کرنے والے گلف مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے 1000 کروڑ کا بجٹ مختص کرنے اور گلف بورڈ قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ گلف میں فوت ہونے والے مزدوروں کے افراد خاندان کے لیے 10 لاکھ روپے ایکس گریشیا فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گلف ممالک میں انہوں نے مزدور کی حیثیت سے کام کیا، وہاں کے مزدوروں کے حالات سے وہ بخوبی واقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں آرمور حلقہ اسمبلی میں ایک بھی مکان نہیں دیا گیا۔ تلنگانہ میں اگلے 2 دنوں تک زبردست بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس سلسلے میں انتباہ جاری کیا ہے کہ کل اور پرسوں بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ آج سے 3 دنوں تک ریاست کے تمام اضلاع میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ فی گھنٹے 30 تا 40 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں پیر کو چیف منسٹر ریونت ریڈی نے وقارآباد کرشنا ریلوے لائن کی تنصیب کے سلسلے میں متعلقہ حلقہ جات کے اراکین اسمبلی کے ہمراہ جائزہ اجلاس منعقد کیا، جس میں ریلوے کے چیف انجینئر سبرامنین نے وقارآباد کرشنا ریلوے لائن کے روٹ میپ کی تفصیلی وضاحت کی۔ اس موقع پر وقارآباد، پرگی، کوڑنگل، نارائن پیٹ اور مکتھل کے راستے 3500 کروڑ روپے سے تعمیر ہونے والی 145 کلومیٹر ریلوے لائن کی روٹ میپ پر سی ایم ریونت ریڈی اور اراکین اسمبلی رام موہن ریڈی پرگی، وکٹی، سری ہری، مکتھل
ڈاکٹر چٹم پرنکا ریڈی نارائن پیٹ نے ریلوے عہدیداروں کو مختلف تجاویز پیش کیے۔ اس خبر کے عام ہوتے ہی نارائن پیٹ ضلع بھر میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وقار کرشنا ریلوے لائن کی تنصیب یہاں کے عوام کا ایک دیرینہ خواب ہے۔ حج و عمرے کے تمام مراحل کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے۔ حج و زائرین اگر وزارت کے رہنمائانہ خطوط پر عمل کریں تو وہ تمام مرحلے آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ وزارت نے اس سلسلے میں تفصیلی وضاحت جاری کی ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے بیرونی ممالک سے آنے والے زائرین کو ہدایت کی ہے کہ وہ مملکت کے قوانین پر سختی سے عمل کریں تاکہ عمرے کے سفر کو آسان بنایا جا سکے۔ مقامی میڈیا کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی ممالک سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ نسک پورٹل کے ذریعے پرمٹ حاصل کرنے کو یقینی بنائیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ نسکل پورٹل کے ذریعے عمرہ پرمٹ کا مقصد مسجد الحرام میں غیر معمولی ازدحام سے زائرین کو بچانا اور انہیں آرام و سہولت سے عمرہ ادا کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتے ہوئے کرناٹک میں ایک 32 سالہ خاتون نے عدالت میں درخواست داخل کی، جس پر ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا۔ خاتون کے شوہر نے عدالت کے علم میں یہ بات لائی کہ رقم کے لیے خاتون شادیاں کرتی ہے اور پھر اس کے بعد بہانے بناتے ہوئے طلاق لے لیتی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس خاتون نے 6 سال میں 7 شادیاں کی اور شادی کے چند ماہ بعد ہی شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کے خلاف ہراسانی کے مقدمات درج کروائے۔ معاملہ فہمی کے لیے بھاری رقم وصول کی جاتی ہیں۔ اسی اثنا میں تازہ طور پر خاتون نے اپنے 7ویں شوہر کے خلاف مقدمات درج کروائی۔ جب عدالت کو معلوم ہوا کہ اس نے 7 شادیاں کی ہے تو عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا کہ کسی بھی شوہر کے ساتھ خاتون نے زیادہ وقت نہیں گزارا، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ غلطی اسی کی ہے۔ عدالت نے خاتون پہ برہمی ظاہر کی۔ اس معاملے کی اگلی سماعت اگست کی 21 تاریخ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔